عید الاضحیٰ یا قربانی کے دن جیسے ہی آتے ہیں تو کچھ لوگوں میں یہ بحث تیز ہو جاتی ہے کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں۔ بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ موقف رہا ہے اور ہے ابھی بھی کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ روایات دونوں طرف ہیں، لیکن کون سی روایات زیادہ مضبوط ہیں اور کس کے پاس زیادہ مضبوط دلائل ہیں، انشاءاللہ ان چیزوں کا آج ہم جائزہ لیں گے اور صحیح بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے دن 4 دن ہیں، ان کے پاس دلیل میں کیا ہے؟ دیکھیے مسند احمد میں ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایام تشریق کے جتنے بھی دن ہیں وہ سب قربانی کے دن ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایام تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ایام تشریق چونکہ 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے، اس لیے جتنے بھی یہ دن ہیں روایت میں چونکہ یہ چیز موجود ہے کہ ایام تشریق کے سارے دن ہی قربانی کے دن ہیں، لہٰذا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں۔ اچھا، ایک اور سند اس روایت کی ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں بالکل ضعیف ہیں، منقطع ہیں اور مرسل روایتیں ہیں، کیونکہ ان روایات کو روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ تابعی روایت کر رہے ہیں جبیر بن مطعم سے، اور جبیر بن مطعم سے ان تابعی کا سماع ہی ثابت نہیں ہے، لہٰذا جب سماع ثابت نہیں ہے تو پھر یہ روایت منقطع ہو گئی، ضعیف ہو گئی۔ بہرحال پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، کچھ لوگوں کو اور کچھ فقہا کو چھوڑ کر کے، کہ قربانی کے جو درست دن ہیں وہ 3 دن ہیں۔ لگ بھگ آلموسٹ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 3 دن ہیں۔ اب ان لوگوں کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں بمقابلے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ دیکھیے پہلی روایت موطا امام مالک کی ہے، یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے اور اس کی چین بھی بڑی شاندار ہے۔ دیکھیے چین میں زیادہ واسطے نہیں ہیں، امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، یعنی صرف 2 واسطوں سے یہ روایت آئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے، یعنی ایک تو عید کا دن ہو گیا، اس کے بعد 11-12، اس سے پتہ کیا چلا کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ دوسری دلیل دیکھیے، ایک اور روایت امام مالک لے کر کے آئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں مولا علی سے، کہ مولا علی سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ عید کے بعد قربانی کے 2 ہی دن ہیں۔ یہ روایت اس کتاب میں اگرچہ مرسل ہے، لیکن احکام القرآن جو امام طحاوی کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس روایت کی پوری سند بالکل ٹھیک ذکر کی گئی ہے۔ اور امام طحاوی اس کے علاوہ ایک اور روایت لے کر کے آئے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی کرنا درست ہے اور افضل دن پہلا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 روایتیں ہم نے پیش کی ہیں، یہ روایتیں بھی صحیح ہیں اور ان کی چین بھی گولڈن ہے۔ اور اوپر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، وہ روایت مرسل ہے، منقطع ہے، ٹھیک ہے، تو وہ موقف زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ دوسری بات، عبداللہ بن عباس کی اس روایت میں یہ بات کہی گئی اور اس کے علاوہ دیگر روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ افضل دن ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ قربانی کا پہلا دن افضل دن ہے، یعنی 10 تاریخ کا دن افضل دن ہے، تو بلا وجہ اس کو 13 تک کھینچ کر کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ یہ کہنا کہ 4 دن تک قربانی ہے، یہ ویسے بھی لاجیکل بات معلوم نہیں ہوتی۔ دوسری بات، خلیفہ راشد کا عمل بھی ہمارے پاس آ گیا، یعنی مولا علی کا یہ عمل جو احکام القرآن میں ذکر ہے کہ مولا علی کہتے تھے کہ عید کے بعد صرف 2 دن تک قربانی ہے، تو وہ خلیفہ راشد ہے۔ اب خلیفہ راشد کا عمل ترمذی کی اس حدیث کی روشنی میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی روشنی میں، خلیفہ راشد کا عمل ویسے بھی سنت بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں ہم نے مشکات کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور وہ اسکرین شاٹ میں آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ موقف دونوں طرح کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 4 دن تک آپ قربانی کریں، ٹھیک ہے، یعنی 10، 11، 12، 13 تک
جو ایام تشریق کے دن ہیں، لیکن یہ موقف کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو دلیل میں روایت ہے وہ روایت منقطع ہے، ضعیف ہے۔ لیکن جو دوسرا موقف ہے اور جس پر امت کا آلموسٹ اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک عید کا دن اور اس کے بعد 2 دن 11 اور 12، یہ موقف زیادہ مضبوط ہے۔ تو جب زیادہ مضبوط موقف ہمارے پاس آ گیا تو اب بلا وجہ اس میں چونچرا کرنا اور بلا وجہ تعویلیں کرنا اور بلا وجہ ایک دن مزید بڑھا دینا، جبکہ افضل بھی ہے کہ پہلے دن آپ قربانی کریں، اور بلا وجہ اس موقع پر اختلاف پیدا کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میرے خیال سے یہ بات بہتر نہیں ہے۔ تو یہ رزلٹ نکلا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، اور یہی افضل طریقہ ہے، یہی خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور صحیح احادیث سے اور گولڈن چین والی احادیث سے یہی موقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ آپ قربانی 3 دن تک کریں، یعنی 11 اور 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک آپ اپنی قربانی کر ڈالیں۔